اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم، احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے پناہ احسان کرم اس لحاظ سے بھی ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے ماہ میں پاکستان کی تکلیف فرمائی، اور اس لحاظ سے بھی ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے 10 ارب دنیا میں سے ہم لوگوں کو یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائی۔ اور ہم اس مجلس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا بیسک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اور ان تمام برائیوں سے دور کریں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنی روح کو، اپنی سانسوں کو، اپنی نظروں کو پاک کریں۔ روزے کا بیسک مقصد اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم لوگوں کو یہ روزہ عطا فرمائے کہ تاکہ ہم گناہوں سے نکل کر ثواب کی طرف آ سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پر اس چیز کے اوپر ڈھال سکیں، تاکہ ہمیں غربت کی، لوگوں کی غربت کا احساس ہو سکے، ہمیں بھوکا پیاسا رہ کے لوگوں کی غربت کا احساس ہو کہ جو غربت میں دنیا جی رہی ہے وہ کیسے جی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی گھڑیاں ہمیں یہ 30 روزے اس لیے عطا کیے تاکہ ہم لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر سکیں، ہم پیاسے رہ کر، ہم بھوکے رہ کر اس چیز کو احساس کر سکیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے ہر ستارے کے برابر ایک نیکی دیتا ہے۔ جتنے بھی ستارے ہیں اتنے ہزار نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں افطاری کے ٹائم پر جو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جو جنت میں مومن لوگ جائیں گے ان کو جو خوشی عطا ہوگی وہ دونوں ہی دیدنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی جزا خود کی ذات کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا صلہ میں کوئی نہ کوئی دیتا ہوں، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کی صلہ میں خود ہوں۔ جو روزہ رکھتا ہے، جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، جو اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو پاتا ہے، جو اس رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود و سلام عطا کرتا ہے، درود و سلام کی گھڑیاں، درود و سلام کی تسبیح حضور پاک کی ذات اور اس کی آل پاک پر عطا کرتا ہے۔ حضور پاک کی آل پر جو رمضان المبارک کے اس مبارک ساتھ میں درود پاک پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں باقی دنوں کی نسبت 1000 گنا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رمضان المبارک میں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور جو میری ذات پر میرے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، میرے پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، میں اس کو اتنی جزا دیتا ہوں کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے مطابق فرمایا کہ 3 کھانے ایسے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ پہلا کھانا جو سحر کے وقت رمضان المبارک میں کھایا جائے، دوسرا کھانا جو افطاری کے مطابق کھایا جائے، جو افطاری کے ٹائم پر کھایا جائے، تیسرا وہ کھانا جو صدقہ کر اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو کھلایا جائے۔ رمضان المبارک کی یہ نیک گھڑیاں بہت
خوش نصیب لوگوں کو عطا ہوتی ہیں۔ بہت ہی کم ایسے خوش نصیب انسان ہیں کہ جو اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو ان رمضان المبارک کی آستانہ گوسی حق بہو والٹن پر پیر اختر رسول قادری کی زیر سیادت، پیر اختر رسول قادری کی زیر سرپرستی الحمدللہ آستانہ پاک پر سلطان بہو کے فیض کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے جوڑوں کے صدقے ہمیں بھی یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم بھی حضور پاک کی جو غلام ہیں، حضور پاک کے جو امتی ہیں، ان کی خدمت کر سکیں اور ان کے لیے افطاری کا انتظام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے مبارک کے روزے فرض کیے، میں نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مومنوں پر فرض کیے اور میں نے پریکٹیکلی طور پر مسلمانوں کے لیے راتوں میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی۔ تراویح کا بھی بہت ثواب ہے، جو تسبیح تراویح پڑھے یا جو ان 30 راتوں میں عبادت فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کی 7ویں رات جو نماز تراویح پڑھتا ہے اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جیسا کہ اس نے فرعون اور حامان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک گھڑیاں ہمیں اس لیے عطا کی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار کر، دنیا داری سے ہٹ کر تھوڑی سی روحانیت کی طرف مائل ہو سکیں۔ ہمیں ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ کامل صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری نے بھی یہی حکم فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ عام مہینوں کی نسبت یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو جتنی بھی دعائیں ہیں وہ قریب تر ہو کے سنتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام عبادات کی جو جزا ہے وہ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے کی جزا میں خود ہوں۔ جو اس رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے میں اس کی جزا خود بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی نیکی ہے، وہ رمضان المبارک کی سحری کر کر بھی سوتا ہے تو وہ بھی نیکی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، وہ کسی سے سلام بھی کرتا ہے تو اس کو سلام کا بھی جو جواب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، سمندروں کی تمام مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ وہ شخص ہے جو تیری عبادت کے لیے جاگا، جس نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، جس نے تیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے درود و سلام پڑھا۔ اللہ تعالیٰ تو بھی ان کو معاف فرما دے اور اس کے زندگی کے تمام اعمال کو مبارک کو قبول فرما لے اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ تو ہم اب دعا کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے روزے کی افطاری مبارک کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے ہمیں اس رمضان کے احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی غریب ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو خوشحال فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل پیر اختر رسول قادری کو صحت و زندگی عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات پاک کے صدقے رمضان المبارک کے احترام کی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہم یہاں جتنے بھی حاضرین محفل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جولیاں بھر دیں۔ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار عطا فرما، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں اپنے در کا محتاج رکھ یا اپنا محتاج رکھ۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو رمضان المبارک کی افطار کا سلسلہ جو آستانہ پاک پر ہر سال کی طرح اہتمام کا بندوبست کیا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا احترام، ہمیں اس مہینے کا ادب کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ اس ذکر و اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور آل پاک پر درود و سلام بھیجنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں
اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے ملک میں جو امن و امان کی جو اندیشہ ہے اس کو دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں امن و آشتی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی غریب غرباء ہیں تمام کی غربت کو دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا میں مفلس بدحال بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں جتنے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تمام کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اگر کسی بہن بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا وہ مسئلہ دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی پریشان ہے بدحال ہے کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سجاد صاحب کی خیر فرما، ان کی جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ حاجی عمر صاحب ہیں، اسلم صاحب ہیں، راؤ صاحب ہیں، محسن سلطان صاحب ہیں، بابا جی ہیں، سلمان ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس آستانہ پاک کی ڈیوٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت فرما اور ان کو زندگی میں رزق عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی پریشانیاں حاضرین محفل کی ہیں سب کی دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، تیرے آقا علیہ صلاۃ والسلام کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم نیکی کی طرف مائل ہوں، بدی سے ہم دور بھاگیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری ذات بھی خوش ہو جائے، تیرے آقا علیہ صلاۃ والسلام بھی خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری کو صحت و زندگی عطا فرما اور انہیں دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے، آقا علیہ صلاۃ والسلام کے صدقے، آپ کی آل پاک کے صدقے ہم سب پر کرم فرما اور ہماری زندگی میں جتنی تنگ دستیاں ہیں وہ دور کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرجع السلام۔ حینا رب حینا رب تبارک ربنا و تعالی ربنا آتینا